موجود ہیں۔ میرے جوانوں، آج آپ کو ایک جوان کا ایک قصہ سناؤں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ غوث پاک کی سیرت کی طرف چلیں گے۔ ایک جوان کا قصہ، نام ہے حضرت مسکی۔ کیا نام ہے؟ مسکی۔ یہ عربی میں ہوتا ہے مشک، عربی میں ہوتا ہے مسک، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے مشک، اور یہ خوشبو ہے جو ہرن کی پشت سے نکلتی ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ آج بھی وہ ہرن میں جو خوشبو ہے وہ اللہ کے نبی حضرت آدم کے ہاتھ کا صدقہ ہے۔ آپ نے ہرن کی پشت پر پھیرا تھا، اللہ نے آج تک اس ہرن کے اندر حضرت آدم کے ہاتھ کی برکت خوشبو کی صورت میں موجود ہے۔ تو ان کا نام تھا حضرت مسکی، لیکن نام کچھ اور تھا، لیکن مشہور تھے حضرت مسکی کے نام سے۔ تو جہاں سے وہ گزرتے، جہاں جاتے، وہاں خوشبو خوشبو۔ جس مسجد میں چلے جاتے وہ مسجد بھی خوشبودار۔ لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا حضرت مسکی سے کہ حضرت ذرا بتائیے کون سا قیمتی ہم عطر یوز کرتے ہیں، کون سی قیمتی خوشبو لگاتے، کس شہر کی لگاتے ہیں؟ حضرت مسکی نے مسکرا کر کہا زندگی میں کبھی عطر لگایا ہی نہیں ہے، زندگی میں کبھی جسم پر خوشبو لگائی نہیں ہے۔ کہا کہ کیا بے وقوفی والی بات کرتے ہو، آپ جہاں جاتے ہو وہاں خوشبو، آپ جہاں بیٹھتے ہو وہاں خوشبو، جس مسجد میں چلے جاتے ہو وہاں خوشبو، اور آپ کی خوشبو کی وجہ سے آپ کا نام لوگوں نے حضرت مسکی رکھ دیا ہے، اور آپ کہہ رہے کہ میں نے کبھی زندگی میں عطر خرید کر لگایا ہی نہیں ہے۔ بے وقوف نہ بنائیں۔ حضرت مسکی مسکرانے لگے۔ میرے بھائی حقیقت ہے، جھوٹ نہیں بولنا، زندگی میں کبھی عطر خرید کر لگایا نہیں۔ کبیر بابا جی یہ خوشبو آئی کہاں سے، یہ کہاں سے آئی خوشبو؟ کہا کہ ایک طویل واقعہ ہے، کہا کہ بیان کرو نا۔ اب جوانوں آپ کے لیے سنیں۔ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ بچپن میں بڑا خوبصورت تھا اور بڑا شرمیلا بھی تھا، یہاں تک کہ لوگوں سے باتیں نہیں کرتا تھا۔ میرا بچپنا گزرا، جوان ہوا، یہاں تک کہ لوگ مجھ سے دور بھاگنے لگے، کیونکہ میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا، لوگوں سے دور رہتا تھا، اکیلا رہتا تھا، مجھے شرم آتی تھی لوگوں سے۔ تو میرے والد کو کسی نے مشورہ دیا کہ سنو، آپ کا بیٹا بڑا شرمیلا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو بازار میں کسی دکان کے اندر نوکری پر رکھ دو، لوگوں سے مل جل رکھے گا تو اس کی شرم دور ہوگی، لوگوں سے بات کرنا شروع ہوگا۔ والد نے کہا کہ بھائی مشورہ تو بڑا اچھا ہے۔ تو حضرت مسکی کہتے ہیں کہ میرے ابو جان نے مجھے ایک کپڑے والے کی دکان پر نوکری پر رکھ دیا، میں نوکری کرنے لگا۔ اتفاق یہ تھا کہ ایک مرتبہ ہماری دکان اس کے قریب سے بادشاہ کی بیٹی کا گزر ہوا تھا، اور اس نے مجھے ایک نظر دیکھ لیا تھا، مجھے دیکھ لیا تھا۔ اب مجھے یہ کچھ پتا نہیں تھا۔ بالآخر ایک مرتبہ ہماری دکان پر بادشاہ کے دربار میں سے ایک بوڑھی عورت آئی کپڑے خریدنے کے لیے۔ جیسے آئی تو اس نے ڈھیر سارے کپڑے اکٹھا کیے، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ وہ دکان کے مالک، اتنے کپڑے میں بوڑھی عورت تھوڑی اٹھا سکوں گی، تو اپنے کسی غلام کو، کسی نوکر کو بھیج تاکہ وہ محل تک پہنچا دے۔ تو حضرت مسکی کہتے ہیں کہ مجھے ہی یہ کپڑے پہنچانے کے لیے بھیجا، لیکن یہاں کپڑا خریدنا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ مجھے محل تک لے جانا مقصد تھا، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی نے مجھ سے محبت کر لی تھی۔ یہاں تک کہ مجھے محل کے اندر لے جایا گیا۔ کہتے ہیں حضرت مسکی کہ جب میں دروازے سے داخل ہوتا دروازہ بند ہو جاتا، دوسرے سے داخل ہوتا دوسرا بند، تیسرے سے داخل ہوتا تیسرا بند، یہاں تک کہ بادشاہ کی بیٹی کے کمرے تک مجھے پہنچا دیا گیا۔ جیسے میں اندر داخل ہوا تو بادشاہ کی بیٹی تخت پر بیٹھی ہے، چاروں طرف اس کی کنیزیں ہیں، اس کو پنکھا جل رہی ہے، اس کی خدمتیں کر رہی ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ شاباش اے بوڑھی عورت،
تو نے تو میرا کام کر دیا. کہا کہ جس جوان سے میں پیار کرتی تھی, جس جوان کو اپنے پاس بلانا چاہتی تھی, وہ جوان اب میرے پاس آ گیا. حضرت مسکی نے کہا کہ یہ کیا بات؟ کہا کہ وہ جوان میں نے تجھے یہاں کپڑے کے لیے نہیں بلایا. حضرت مسکی کہتے ہیں کہ اس نے کہا مجھے کہ میں نے تجھے یہاں کپڑے کے لیے نہیں بلایا, بلکہ تیری خوبصورتی کو دیکھ کر میں تیری دیوانی ہو چکی ہوں. چل آ اور چند لمحے کے لیے میری جو شہوت ہے, میری جو آرزو ہے, اس کو پوری کر. معاذ اللہ. اور آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے گناہ, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کروں, جتنے گناہ دولت مند لوگوں کی بیٹیاں کرتی ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا. بڑی بڑی سٹیوں کے اندر جا کر دیکھیں, مسلمان بڑے جاگیرداروں کی بیٹیاں ڈرگس لے رہی ہیں, انجیکشن لے رہی ہیں, گولیاں کھا رہی ہیں. اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کے بستروں کی زینت بن رہی ہے. کیوں؟ کہ یہ جو ثروت مند لوگ ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا پیسہ آتا کہاں سے. اگر حلال طریقے سے آتا تو اس کی بیٹی کبھی اس طرف نہیں جاتی. یقیناً حرام کی اس میں آمیزش ہے کہ اس کے اب قدم, اس کی اولاد کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, حضرت مسکی کہتے ہیں کہ تو میری آرزو, اس نے کہا تو میری آرزو پوری کر. تو اب میرے دل میں خدا کا خوف تھا. جوانوں آپ کے لیے, جوان ہم بھی ہیں وہ بھی تھے, میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور میں نے دل ہی دل میں کہا میرے مالک یقیناً کبھی بھی زندگی میں تیری نافرمانی نہیں کی, یا اللہ میری لاج رکھ لے, کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میں اس سے نکل جاؤں, یہاں سے چھوٹ جاؤں. اب جو بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے, متقی ہوتا ہے, میرے رب کی بھی مدد اس کے لیے ضرور ہوتی ہے. میرے اللہ کرم کر. اور آپ دیکھیں گے غوث پاک کی زندگی میں کہ غوث پاک سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے؟ لوگ ان کے در پر جھاڑو دے دے کر متقی بنے ہیں. ان کے تقوی کی شان کیا ہوگی؟ بڑے بڑے ابدال, اغواس, اقطاب کی جو تاریخ پڑھے, ان کو تقوی کی دولت, ان کو ولایت کی دولت اگر کسی در سے ملی ہے وہ عبد القادر کے در کے صفائی کی برکت سے ملی ہے. یہ پیران پیر, کہا میرے مالک میری حفاظت کر, زندگی بھر تیری نافرمانی میں نے کبھی نہیں کی, آج میری لاج رکھ لے. جیسی یہ دعا کی تو ان کے دل میں خیال آیا. حضرت مسکی کہتے ہیں میں نے بادشاہ کی بیٹی سے کہا کہ مجھے استنجا کی لگی ہے. کہے کی لگی؟ ٹوائلٹ کی, میں پاخانہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ چلو جاؤ, میری قمیض ہے, اس کو لے کر جاؤ بیت الخلاء کی طرف, اور یہ جو کام مکمل کریں اس کے بعد میرے پاس لے کر آؤ. حضرت مسکی بیت الخلاء میں داخل ہوئے, پاخانے میں داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد میرے بھائیوں سنیے گا, جوان آپ بھی ہیں وہ بھی تھے. داخل ہونے کے بعد ایک طرف انہوں نے اس عورت کے ساتھ زنا کرنے کا تصور باندھا, اور ایک طرف یہ گندگی دیکھی. دل میں سوچا کہ زنا کی وجہ سے جو دل پر دھبا لگے گا وہ قیامت تک صاف نہیں ہوگا, یہ گندگی لگا لوں گا تو چند پانی کے قطروں سے صاف ہو جائے گی. اس کے بعد حضرت مسکی کہتے کہ میں نے وہ پورا گوبر گندگی اٹھائی اور پورے جسم پر مل لی, یہاں ہاتھ میں ادھر ادھر سب میں مل لی, اور مل کر میں آیا باہر. جیسی باہر آیا تو عورتیں مجھ سے بھاگنے لگی, اور بادشاہ کی بیٹی نے بھی کہہ دیا یہ تو پاگل ہے, یہ تو بڑا گندا ہے, اسے میرے محل سے باہر نکالو, اسے میرے محل سے باہر نکالو.
حضرت مسکی کہتے ہیں مجھے محل سے دھکا مار کر نکالا، جیسے ہی نکالا میں باہر گیا، باہر نکلنے کے بعد رب کا شکر ادا کیا، میرے مالک تو نے میری لاج رکھ لی، جسم کو صاف کیا، گھر گیا سویا، مقدر جگہ میرے خواب میں جبرائیل آئے، جبرائیل آئے اور کہا او مسکی آج تو نے یوسف کی یاد دلا دی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، ان کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ آج تک میرے جسم میں خوشبو ہے، قیامت تک میرے لیے جسم میں خوشبو پیدا کر دی گئی ہے۔